الحمد للہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ انشاءاللہ آج کے درس میں مسافر کے صلاۃ کے مسائل سے متعلق گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے کہ ہم سفر کی حالت میں مسافر کی صلاۃ کے کیا کیا مسائل ہیں اس پر بات کریں، صلاۃ باجماعت چھوڑنے کے لیے کیا اعذار ہیں، وہ کیا عذر ہے جس کی بنا پر صلاۃ باجماعت چھوڑا جا سکتا ہے، اس کو بیان کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اصل یہ ہے کہ ہر مسلمان مرد پر مسجد پہنچ کر باجماعت صلاۃ ادا کرنا فرض ہے، لیکن اگر کوئی عذر شرعی ہو تو جماعت چھوڑ سکتے ہیں، اور وہ کیا عذر شرعی ہے؟ پہلا اور دوسرا عذر ہے ٹھنڈک اور بارش، سردی اور بارش۔ اس سلسلے میں نافع عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ایک رات جبکہ تیز سرد ہوا چل رہی تھی، انہوں نے صلاۃ کے لیے اذان دی اور اذان کے بعد اعلان فرمایا، الا صلوا فی الرحال، سنو اپنے اپنے گھروں میں صلاۃ ادا کر لو۔ پھر اس کے بعد فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کان یأمر المؤذن اذا کانت لیلۃ ذات برد ومطر یقول الا صلوا فی الرحال۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں 666 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 697 نمبر پر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم مؤذن کو حکم دیتے تھے کہ وہ اعلان کر دے کہ لوگوں اپنے گھروں میں صلاۃ پڑھ لو۔ ایسا کب کیا کرتے تھے؟ جب کوئی رات سرد رات اور بارش والی رات ہوتی تھی۔ بارش اور سردی کی وجہ سے جب مسجد میں پہنچ کر باجماعت صلاۃ ادا کرنا دشوار ہو تو ایسی صورت میں اسلام میں یہ رخصت پائی جاتی ہے کہ انسان اپنے گھروں میں صلاۃ ادا کر لے اور مسجد پہنچ کر باجماعت صلاۃ نہ ادا کرے۔ تو یہ دو عذر ہو گئے۔ تیسرا عذر یہ ہے کہ کھانا حاضر ہو، کھانا سامنے ہو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا وضع عشاء احدکم واقیمت الصلاۃ فابدؤوا بالعشاء ولا یعجل حتی یفرغ منہ، کہ جب کسی کا کھانا رکھ دیا جائے تو وہ پہلے کھانا کھائے، صلاۃ اگرچہ کھڑی ہو چکی ہو، صلاۃ کے لیے اقامت کہہ دی جائے، صلاۃ قائم ہو جائے اور کھانا اس کے سامنے رکھ دیا گیا ہے تو وہ جلد بازی میں مبتلا نہ ہو، کھانے سے پوری طرح فارغ ہو جائے اور اس کے بعد جا کر کے صلاۃ ادا کرے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا طریقہ بھی یہی تھا کہ اگر ان کے سامنے کھانا رکھ دیا جاتا اور صلاۃ کی اقامت ہو جاتی تو اس وقت تک صلاۃ باجماعت ادا کرنے کے لیے نہیں جاتے جب تک کہ اس سے فارغ نہیں ہو جاتے، اور مسجد قریب ہونے کی وجہ سے امام کی تلاوت کی آواز کانوں میں پہنچتی رہتی تھی، امام کی تلاوت کی آواز سنتے رہتے تھے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں 673 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 459 نمبر پر یہ حدیث ہے۔ تو اگر کھانا سامنے رکھ دیا جائے، کھانا پیش کر دیا جائے، کھانا لگا دیا جائے اور اس کے بعد اذان ہو تو ایسی صورت میں جماعت چھوڑنے کے لیے یہ عمل
عذر ہے، یہ بات عذر ہے، آدمی کھانا کھا لے، جلد بازی میں مبتلا نہ ہو اور اطمینان سے جا کر کے صلاۃ ادا کرے۔ اور چوتھا عذر ہے مدافعۃ الاخبثین، یعنی جب پیشاب انسان کو پیشاب لگا ہو یا اسی طرح سے پاخانہ لگا ہو، پیشاب پاخانے کی حاجت ہو انسان کو اور اسے روک رہا ہو، تو ایسی صورت میں درست نہیں ہے کہ اسے روکتے ہوئے جا کے صلاۃ ادا کرے، بلکہ ان دونوں سے فارغ ہو کر مطمئن ہو کر جا کے خشوع و خضوع کے ساتھ صلاۃ ادا کرے۔ اس سلسلے میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، لا صلاۃ بحضرت طعام ولا وهو يدافع الاخبثین۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 560 نمبر پر ہے اور صحیح الجامع میں 7509 نمبر پر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کھانا حاضر ہو، کھانا سامنے پیش ہو، تو ایسی صورت میں صلاۃ درست نہیں، اور نہ ہی ایسی صورت میں صلاۃ درست ہے جب آدمی پیشاب اور پاخانہ کو روک رہا ہو، پیشاب اور پاخانے کی حاجت ہو تو آدمی اس سے فارغ ہو جائے اور اس کے بعد جا کے سکون کے ساتھ، جب کہ اس کا دل حاضر ہو، اللہ سے کیا دعا کر رہا ہے اسے معلوم ہو، ایسی صورت میں جا کر کے صلاۃ ادا کرے۔ تو یہ 4 اسباب تھے جو عذر شرعی ہیں، جن کی بنیاد پر صلاۃ باجماعت میں حاضری کا یہ عذر ہے، اور ان عذر کی بنا پر صلاۃ باجماعت چھوڑی جا سکتی ہے۔ اب آئیے مسافر کے مسائل پر گفتگو کرتے ہیں۔ مسافر کی صلاح تو آپ یہ بات رکھیں کہ ظہر اور عصر اور عشاء جو 4 رکعت والی صلاح ہے، مسافر کے لیے فرض ہے کہ انہیں 2 رکعتیں کر کے ادا کرے، قصر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے رخصت عطا فرمائی ہے، اسے کم کر دیا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تمہارے لیے کوئی حرج نہیں کہ صلاۃ میں قصر کرو، یعنی 4 رکعت والی کو 2 رکعت کر کے پڑھو، اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے اور کافر تمہارے لیے کسی فتنے کا سبب بنیں گے۔ یعلا ابن امیہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس آیت سے متعلق عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے قصر کے لیے یہ شرط لگائی ہے کہ اگر تمہیں کافروں کی جانب سے فتنے کا اندیشہ ہو تو صلاۃ کو قصر کرنے میں کوئی حرج نہیں، تو اب تو امن و امان ہو چکا ہے اور کسی طرح کے کسی خوف اور فتنے کا اندیشہ نہیں ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی اس پر تعجب ہوا تھا جس پر تمہیں تعجب ہے، تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا، سوال کیا تھا، تو آپ نے جواب دیا کہ یہ ایک صدقہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تم پر صدقہ کیا ہے، اس لیے اللہ کے صدقے کو قبول کرو۔ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح الجامع میں 3762 نمبر پر ہے، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 686 نمبر پر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے رخصت ہے۔ اگر کوئی شخص سفر پر ہے تو 4 رکعت والی صلاۃ کو 2 رکعت کر کے ادا کرے۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر حضر میں، اقامت میں، جب آدمی مسافر نہ ہو ایسی صورت میں 4 رکعتیں فرض فرمائی ہیں، اور سفر کی حالت میں 2 رکعتیں فرض فرمائی ہیں، اور خوف کی حالت میں صرف 1 رکعت فرض ہے۔ تب جو آدمی مقیم ہو، مسافر نہ ہو، تو وہ 4 رکعت والی صلاۃ کو 4 رکعتیں ادا کرے گا، ظہر کو، عصر کو اور عشاء کو، اور جس وقت وہ مسافر ہوگا اس وقت صرف 2 رکعتیں ظہر کی پڑھے گا، عصر کی 2 رکعتیں پڑھے گا اور عشاء کی 2 رکعتیں پڑھے گا، اور خوف کی حالت میں صرف 1 رکعت ہے۔ یہ حدیث صحیح ابن ماجہ میں 876 نمبر پر ہے، یہ صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے 687 نمبر پر۔ اور
عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں صلاۃ السفر رکعتان و صلاۃ الجمعۃ رکعتان والفطر والاضحى رکعتان تمام غیر قصر علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ یہ حدیث صحیح ابن ماجہ میں 871 نمبر پر ہے کہ سفر کی صلاۃ 2 رکعتیں ہیں، جمعہ کی صلاۃ 2 رکعتیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی صلاۃ 2 رکعتیں ہیں، یہ سب مکمل ہیں، اس میں کوئی قصور اور کمی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات ارشاد ہوئی ہے۔ تو سفر میں اگر آدمی ظہر 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو یہ قصر نہیں ہے، مکمل ہے۔ آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں ادھورا پڑھ رہا ہوں، مکمل پڑھ رہا ہوں، یہی فرض ہے اس پر۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیثیں فرماتی ہیں کہ صلاۃ جب شروع میں فرض ہوئی تو 2 رکعتیں ہی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے سفر کی صلاۃ کو انہی 2 رکعتوں پر باقی رکھا اور حضر کی صلاۃ میں 2 رکعتوں کا اضافہ فرما دیا، 2 رکعتوں کو بڑھا کر انہیں 4 رکعتیں پوری کر دیا۔ یہ روایت متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں 1090 نمبر اور صحیح مسلم میں 685 نمبر پر ہے۔ اور ایسے ہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں ایک سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کے ساتھ تھا تو آپ نے 2 رکعتوں سے زیادہ ادا نہیں کیا یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ یعنی جب بھی سفر میں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ جب بھی میں سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا، آپ کے ساتھ رہا، تو آپ نے کبھی 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا، 2 رکعتیں ہی پڑھتے رہے، اور یہ معاملہ آخر دم تک تھا، یعنی یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ اس میں کوئی نسخ وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحبت سفر میں نصیب ہوئی، وہ بھی 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کا ساتھ بھی نصیب ہوا سفر میں، تو وہ بھی 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ نے ان کی روح قبض کر لی۔ اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ کی صحبت نصیب ہوئی سفر میں، تو وہ بھی 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے یہاں تک کہ ان کی روح قبض ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد یاد رکھو، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ اس لیے جب آدمی سفر میں ہو تو اسے ظہر کی صلاۃ 2 رکعتیں اور عصر کی صلاۃ 2 رکعتیں اور عشاء کی صلاۃ 2 رکعتیں ہی پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے اور آپ کے خلفائے راشدین کا بھی یہی طریقہ رہا ہے۔ واللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔